کیا آپ نے کبھی مری کی برف میں چھپے اس پاگل خانے کا نام سنا ہے جو کبھی پاکستان کا سب سے بڑا ذہنی امراض کا ہاسپٹل تھا؟ کہتے ہیں وہ جگہ 1984 میں اچانک بند کر دی گئی اور آج تک کوئی نہیں جانتا، مگر آس پاس کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج بھی وہاں رات کے وقت چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کہانی آج ہم جو سنانے جا رہے ہیں یہ ہے حسن رضا کی، جو 2018 میں ایک دستاویزی فلم بنانے وہاں گیا۔ وہ واپس تو آیا مگر پہلے جیسا کبھی نہ رہا۔ ماضی کی خاموشی مری کی ایک پرانی وادی میں درختوں کے درمیان چھپی ایک جگہ تھی، مری اسائلم سینٹر۔ 1936 میں برطانوی راج کے دوران اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہاں ذہنی مریض لائے جاتے تھے، جن میں سے کچھ کو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ یہاں کالا علم کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ 1984 میں ایک خوفناک رات کو وہاں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ کئی مریض جل کر ہلاک ہو گئے، مگر کسی نے آگ لگتی دیکھی نہ ہی کسی نے فائر بریگیڈ کو بلایا۔ بس ایک صبح وہ عمارت کھنڈر بن چکی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آگ اصل میں آگ تھی ہی نہیں، وہ ایک روحانی عذاب تھا۔ کچھ مریض زندہ باہر نکل آئے، لیکن وہ پھر کبھی نہ بول سکے۔ ایک مریضہ شہناز کو بعد میں مری کے بازار میں ننگے پاؤں گھومتے دیکھا گیا، جو صرف ایک ہی جملہ دہراتی رہی، مجھے واپس لے چلو، وہیں واپس لے چلو۔ حسن رضا جو یوٹیوب پر ہارر ڈاکومنٹریز بناتا تھا، اس کو مری اسائلم کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک پرانا پوسٹ ملا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر وہاں لازمی ایک فلم بنائے گا۔ اس کے ساتھ دو دوست تھے، حمزہ اور سمیع۔ تینوں رات کے وقت وہاں پہنچے۔ راستہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک پرانا پیدل راستہ اختیار کرنا پڑا۔ جب وہ تینوں اسائلم کے اندر داخل ہوئے تو سردی غیر معمولی تھی۔ دروازہ زنگ آلود تھا، لیکن جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، صرف ہوا کی سیٹی گونج رہی تھی۔ کمرے خالی تھے، مگر دیواروں پر پرانے مریضوں کے نام اور بعض جگہوں پر ناخنوں سے کھینچے گئے نشانات تھے۔ ایک کمرہ ایسا تھا جہاں فرش پر ہزاروں سفید پر پھیلے ہوئے تھے، جیسے وہاں پرندے تھے، مگر ایک بھی پرندہ موجود نہ تھا۔ سامان بکھرا ہوا تھا۔ الماریوں میں مریضوں کی فائلیں تھیں جن پر غائب شدہ کی مہر لگی تھی۔ حسن نے نوٹ کیا کہ ایک کمرے سے عجیب آواز آ رہی ہے، حسن حسن۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے لہجے کی تھی۔ حمزہ نے کیمرہ اس طرف موڑا، لیکن اسکرین سیاہ ہو گئی۔ سمیع نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کمرے کے کونے سے ایک سایہ نمودار ہوا، دھندلا لیکن واضح طور پر انسانی شکل کا۔ وہ زمین پر گھستا ہوا آ رہا تھا اور اس کی انگلیوں سے خون رس رہا تھا۔ تینوں ایک اور راستے سے ایک کمرے میں پہنچے جو باقی تمام کمروں سے مختلف تھا۔ یہ کمرہ مکمل سرخ تھا۔ دیواروں پر، فرش،
यहाँ तक कि छत भी जैसे किसी ने खून से रंगा हो। कमरे के बीच में एक पुराना स्टील का बेड था जिस पर जंजीरें लगी थी और एक पुरानी टेप चल रही थी जिसमें मुसलसल एक जुमला दोहराया जा रहा था, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आ चुकी हूँ। उसी कमरे में एक पुरानी खिड़की के पीछे एक औरत का अक्स नजर आया। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा जख्मों से भरा हुआ। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस देख रही थी। समी इस जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें सफेद हो गई और उसकी आवाज बदल गई। तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब बंद नहीं होगा। हमजा ने भागने की कोशिश की मगर एक साए ने उसे दीवार से दे मारा। हसन कमरा लेकर भागा और एक खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। अगली सुबह हसन को होश अस्पताल में आया। समी गायब था और हमजा को शदीद चोटें आई थी। पुलिस ने जगह देखी मगर ना वहां कोई निशानात थे, ना वीडियो, ना आवाजें। हसन का कहना था कि इसका कैमरा खून से भर गया था मगर वो कैमरा कभी मिला ही नहीं। कुछ दिन बाद हसन के घर के बाहर एक लिफाफा पड़ा मिला। इसमें वही टेप थी जो लाल कमरे में चल रही थी और इस पर लिखा था, दोबारा मत आना। आज भी मरी के बुजुर्ग कहते हैं कि हर साल 15 दिसंबर को रात 2:33 पर वहाँ वही आवाज़ें सुनाई देती हैं, मैं वापस आ चुकी हूँ। ये कहानी कोई अफसाना नहीं, ये एक वार्निंग है। अगर आप कभी मरी जाएं और रास्ते में एक पुरानी इमारत दिखे तो बस नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना। कहीं ऐसा ना हो आप भी वापस ना आ सकें।